هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا کا ہم پر حق ہے. ہم الحمدللہ ہماری تختی نمبر 1 ہے. مخارج ہمارے ہو گئے تھے. انشاءاللہ ہم تختی نمبر 2 مرکبات آج پڑھیں گے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. جی میم. جی جی دیکھیے اسکرین شیئر ہو رہا آپ لوگوں کو؟ یس میم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بچے جو ہے 2-3 بچیوں نے جو ہے اچھے سے ماشاءاللہ کیا ہے مخارج بتائے تھے. خوشی ہوئی الحمدللہ. اور تھوڑے بچیوں کے مخارج سے بتائی نہیں, گروپ میں میسج ہی نہیں کریں آپ لوگ. مخارج اگر اچھے سے معلوم ہو گیا تو انشاءاللہ کیا آگے ہم بڑھ سکتے نا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ تختی نمبر 2 شروع کریں گے. یہ دیکھیں کیا ہے تختی نمبر 2 کیا ہے مرکبات ہیں. ہم تختی نمبر 1 جو پڑھے تھے یعنی مفردات تھے جو الگ الگ حروف تھے, لیکن مرکبات کے معنی کیا ہیں؟ ملے جلے حروف. تختی نمبر 2 مرکبات یعنی ملے جلے حروف. جی دیکھیے یہاں پہ پہلے میں کیا ہے, سب سے پہلی لائن میں کیا ہے الف ہے. ہم کو معلوم ہو گیا کہ الف کا مخارج کیسے نکلنا ہے. اس کے بعد کیا ہے لام. جی دیکھیے یہاں پہ اسکرین شیئر ہو رہا آپ لوگوں کو؟ جی میم. دیکھیے ابھی آپ سب سے پہلے کیا الف اور لام کی ہم کو پہچان بتا رہی ہیں. جب تختی نمبر 1 میں ہم پڑھے تھے کہ امتحان بھی پڑھے تھے ہم کیسے مخارج کو ادا کرنا ہے, اس کے نیچے کیا ہے شکلیں بتا دی گئی تھی آپ لوگوں کو کہ کیسے الف کی شکلیں کیسی ہے, با کی شکلیں کیسی ہے. وہ شکلیں کیا ہے یہاں پہ ہم کو کیا ہے کھلے طور پر بتا دی جا رہی. تختی نمبر 2 کیا ہے مرکبات ہے. مرکبات میں کیا ہے ملے جلے حروف ہیں. الف ہے پہلے, سب سے پہلے کیا ہے الف بتا دیا گیا, اور لام کا مخارج کیسے نکلنا ہے وہ ادا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے یہاں پہ. اب آگے دیکھیے لام الف کیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہے لام الف. لام کی شکلیں ہم کو بتا دی گئی تھی. اس کے آگے دیکھیے جیم الف. اسکرین شیئر ہو رہا نا آپ لوگوں کو؟ یس میم. دیکھیے آگے دیکھیے. جی دیکھیے آگے جیم مخارج کے ساتھ ادا کریں گے. کیا ہے جیم الف. اکثر کیسے رہتا ہم لوگ پہلے ہم کو مخارج نہیں معلوم رہتے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے تھے ہم جیم الف, جیسے کہ لام الف جلدی جلدی ہم پڑھتے تھے. لیکن مخارج ہم کو معلوم ہو گیا کہ لام کیسے پڑھا جاتا, ویسے ہی ہم کو کیا کرنا ہے آگے بھی پڑھنا ہے. اب یہاں پہ بتا دیا گیا ہم کو پہلے مخارج الگ الگ بتا دیے گئے تھے. یہاں پہ ملے جلے حروف ہیں, ہم کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ الفاظ کیا ہے. جیم کی صرف یہاں پہ اس کا کیا ہے منڈی دی گئی, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے الف بھی بتا دیا جا رہا. الف کیا ہے ہمیشہ خالی رہتا. اب یہاں پہ اس سبق میں ہم کو کیا ہے الف ہی پڑھنا ہے. کیوں بولے تو یہاں پہ زیر زبر کچھ بھی نہیں آیا الف پہ, اس لیے یہ کیا ہے صرف الف ہے. جیم الف. دیکھیے آگے دیکھیے لام الف. آگے کیا ہے دیکھیے پہلے لام الف اور یہ لام الف میں کتنا فرق ہے بتا دیا جا رہا ہے کہ لام کی شکلیں 3 ہیں. جی لام الف. آگے دیکھیے میم الف لام الف. آگے
با الف. با کا مخارج ہم کو معلوم ہو گیا کہ کیسے نکالنا ہے. اسی طریقے سے با ہم پڑھتے ہوئے الف کو پڑھیں گے. با الف. نیچے دوسری لائن میں دیکھیں, لام الف. یہاں پہ لام الف ہے, اس کے بعد لام, لام الگ ہے اور جیم الگ ہے. جی, لام اور اس کے بعد جیم ہے. اس کے بعد لام الف, لام با, لام الف, با لام با. دیکھیں اب یہاں پہ ہم کو یہ دو لائن میں کیا ہے بتا دیا گیا کہ الف اور لام کی پہچان کیسی ہے. جی, دو لائن میں ہم کو معلوم ہو گیا. اگر کوئی سنا سکتے تو سنائیے, دو دو الفاظ پڑھیے. میم ہم سنانا. جی سنائیے مریم. لام الف, جی جیم الف, جی لام الف, جی میم الف. آگے کا جی بھی پڑھنا میم. ہاں, پھر دو لائن آپ پڑھیے. لام الف, جی با الف, جی الف, لام جیم, لام الف, لام با, لام الف, با, لام با. جی دیکھیے اس کے آگے کیا ہے, کاف کی شکلیں بتا دی گئی. ہم کاف بھی پڑھے تھے. دیکھیے تین یہاں پہ بتا دیا جا رہا. کاف ہے, اس کی اور دو شکلیں ہیں. دیکھیے نیچے دیکھیے کاف کیسے ہم پڑھے تھے کہ کاف کیسے ادا ہونا ہے. ہمارا مخارج میں ہم کو معلوم ہو گیا, ویسے ادا کریں گے. کاف با, کاف تا. تا کو کیا باریک پڑھا جاتا اور کیا ہمارے دونوں دانتوں کو لگنا ہے مرزبان. تا, کاف الف. کاف کو ہم کھینچیں گے. میں بتایا آپ لوگوں کو کہ کاف کو کھینچ کے پڑھا جاتا اور الف کو کیا ہے جلدی پڑھنا ہے. کاف الف. آگے بھی دیکھیے, دیکھیے دو کاف یہاں پہ بتا دیا جا رہا, لیکن اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے, تو دو شکلیں یہاں پہ بتا دی گئی کاف کی. کاف الف. با, با ادا کریں گے اور خارج کے ساتھ. با کاف تا. اس کے بعد دیکھیے تا کاف سا. جی, اس میں سے پڑھیے اسما نیہا پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھ سکتے ہیں آپ. جی پڑھیے. قاف تا, جی قاف الف, قاف الف, با قاف تا, جی تا قاف تا. دیکھیے آ جانا آپ لوگ مخارج کے ساتھ. اس کے بعد دیکھیے نیچے دیکھیے با, با اس کے بعد کیا ہے تا. تا کو کیسے پڑھنا ہے مخارج ہم کو معلوم ہے نا. تا. اس کے بعد دیکھیے سا. اس کے بعد نون. نون پڑھنے میں بھی کیا ہے ہماری آواز کیا ہے ناک میں جانا ہے. آواز کو روکتے ہوئے ہم پڑھیں گے نون. یا. نیچے دیکھیے با الف. میم آواز نہیں آ رہی.
جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی باجی. یہ دیکھیں اس کے بعد دیکھیے ہو گیا با الف. با کو تھوڑا سا کھینچیں گے, زیادہ نہیں کھینچیں گے. اس کے بعد تا الف, سا الف, نون الف, یا الف, با سین. دیکھیں نیچے دیکھیں یا سین, نون سین. دیکھیے نون کو غنہ کریں گے اور سین کی آواز میں ہم کو نکالنا ہے سین. تا سین سا. دیکھیے سا اور سین میں فرق ہے, سا الگ پڑھا جا رہا ہے اور سین الگ ہے. دونوں کو ایک ہی ساتھ دیا گیا, اس لیے کیوں بولتے ہیں دونوں کے مخارج الگ ہیں. تو ہم کو کیا ہے اچھے سے پہچان کرتے ہوئے پڑھیں گے سا سا سین. آگے دیکھیے سا جیم تا ہا. جی اسنا کشف پڑھ سکتے ہیں؟ جی میم. جی پڑھیے. با الف, تا الف, دیکھیے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا با الف, بلکہ یہ کیا ہو گیا مجھول ہو جا رہا. مجھول نہیں پڑھنا ہے ہم کو, معروف پڑھنا ہے, یعنی اچھی آواز میں با. با اگر نیچے سے بولیں گے آپ تو وہ مجھول ہو جاتا نا. آواز کو جی. آپ جو ہے باہر نکالتے ہوئے پڑھیے اچھے سے با. با, با الف, تا الف, جی سا الف, نون الف, یا الف, با سین, یا سین کی آواز اچھے سے سین. نکالیے تھوڑا سا بھا کے جی بعد. سین کی آواز تھوڑی سی اچھے سے نکالیں. جی. با سین, یا سین, نون سین, تا سین, سا سین, سا جیم, تا ہا. جی جی میم کریکٹ ہے. جی جی ماشاء اللہ الحمد للہ آ رہا آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا. جی میم. دیکھیے آگے دیکھیے یہاں پہ 2 لائن میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, پھر دوسرے پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی. دیکھیے نون خا. دیکھیے خا اور جین میں فرق ہے نا. خا میں جو ہے نقطہ اوپر ہے ہمارے کو, اور آگے تیسرے حروف میں کیا ہے جیم. دیکھیے ہم پہ کچھ بھی نقطہ نہیں رہتا, تو یہ جو اب جو بتایا جاتا ہے جیم ہا خا کی جو رہتی شناخت, وہ ہم کو پہچان کے کرنا ہے. دیکھیے پہلے والا حروف ہے نون خا. دیکھیے یہاں پہ نون خا. جی دوسرا حروف دیکھیے یا ہا. ہا کی آواز نکالنا ہے ہم کو کہاں سے, درمیانی حلق. یا ہا. آگے دیکھیے با. با کا مخارج ہم کو معلوم ہو گیا کیسے ادا کرنا ہے. با جیم, با میم, یا میم. دیکھیے نون اور میم میں کیا ہے غنہ کر کے پڑھیں گے ہم. ہمارے پڑھنے میں غنہ ہمارا معلوم ہو جا رہا. یا میم, نون میم. دیکھیے دوسری لائن میں دیکھیے تا میم. دیکھیے تا الگ ہے اور میم الگ ہے. تا میم. سا میم. با یا. با یا. یا نون. دیکھیے نون میں بھی غنہ ہو رہا نا. نون یا. تا یا. جی حفصہ مہوین پڑھ سکتے ہیں, پڑھیے. جی باجی. نون خا. جی تعوذ تسمیہ کے ساتھ پڑھیے ایک مرتبہ. اعوذ تعوذ اور باللہ تسمیہ بھی پڑھیے. من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم جی نون خا یا جی ح با جیم با کھینچیں گے میم جیم کو ہم کو کھینچ کے پڑھنا ہے نا با نہیں کھینچیں گے جیم کو کھینچ کے پڑھنا ہے ہمارے کو جیم جی با جیم جی با میم یا جی میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا جی دیکھیے آگے کے دو لائن اس میں سا یا دیکھیے سا یا نون با لام نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام دیکھیے دوسری لائن دیکھیے نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون نون یا نون ہنا فاطمہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نیچے کا لائن جی نہیں دکھ جی رہا جی وہ بھی پڑھیے نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون نون یا نون جی ماشاء اللہ دیکھیے اب اس میں ہم کو با تا سا نون یا ان سب کی پہچان ہم کو یہاں پہ بتا دیا گیا یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہے بتا دیا گیا اب آگے دیکھیے جیم ہا اور خا ان تین حروف کی کیا ہے یہاں پہ ہم کو شناخت کرائی جا رہی مرکبات میں نیچے دیکھیے ہا سا ہا سا خا با جیم تا ہا تا یا جیم با دیکھیے نیچے دیکھیے صاد ہا با خا تا یہاں پہ کیا ہے جیم ہا خا ان تین الفاظ کی کیا ہم کو شناختی دی گئی کہ جو ہے الگ الگ بھی رہے الفاظ تو ہم کو پہچان کیسے کرنا ہے جیسے جیم ہا خا یہ تین کیا ہے سیم ایک ہی جیسی ہے شکل میں لیکن اس جیم کے بیچ میں نقطہ آ جانے سے وہ کیا ہو جا رہا جیم ہو جا رہا اور ہا ہمیشہ خالی ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو وہ ہا ہے اور ہا کے آگے خا کے اوپر نقطہ آنے سے کیا ہے وہ خا ہو جاتا اب اس میں ہم کو کیا ہے پہچاننا ہے الفاظ حروف کو کہ کیا ہے اوپر یعنی بیچ میں نقطہ آنے سے کیا ہوتا اسی طرح سے ملیحہ آپ پڑھیے جیم ہا جی تعوذ خا تسمیہ کے ساتھ شروع کریے ماں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم ہا خا ہا سا خا با جیم تا ہا تا یا جیم با
صاد ہا با با خا تا. جی دیکھیے نیچے دیکھیں، اب یہاں پہ جیم ہا خا کی پہچان ہم کو ہو گئی. یہاں پہ تا ہے، تا چھوٹی تا ہے، تا ہا ہا. دیکھیے دو ہا بھی ایک ہی آواز نہیں کرتی ہے ہا کی، یہ دو چشمی ہا ہے. ہم کو قرآن میں کیا ہے، آگے بھی کیا ہے، یہ ہا ہم کو استعمال ہوتا، تو کیا یہاں پہ دو ہا بتا دیا کیا، ایک تا ہا ہا. نیچے لائن میں دیکھیے با تا، جی با تا یا ہا تا ہا. دیکھیے ہم پڑھے تھے تختی نمبر 1 میں، ہم کیا پڑھے تھے، شکلیں پڑھا دی گئی تھی ہم کو کہ تا ہا کی کیا ہے 3 شکلیں ہیں. دیکھیے یہاں پہ یہ تا ہے، یہاں پہ تیسرا حروف تا ہے، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا مارک آ جانے سے کیا ہے، وہ بھی ہا ہے ہمارے لیے. تا ہا یا ہا با با ہا الف. دیکھیے با دو چشمی ہا ہے یہاں پہ، با ہا الف، با ہا میم. کوئی پڑھیے، سعدیہ پڑھیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا ہا ہا با تا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم. جی جی دیکھیے آگے دیکھیے ابھی ایک منٹ ابھی. جی دیکھیے آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی باجی. جی دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کون سے الفاظ کی ہم کو کیا شناخت دی جا رہی، دال ذال رو، رو موٹا پڑھیں گے، زا زا. دیکھیے نیچے دیکھیے جیم دال خا ذال جیم رو خا زا. آگے دیکھیے یا رو تا زا. نیچے میم، دیکھیے یہاں بھی میم ہے، غننے کے ساتھ پڑھیں گے، میم دال کاف ذال. دیکھیے یہ یہاں پہ پہچان ہم کو ذال کی دی گئی تھی، ہم کنفیوز نہیں ہونا، یہ نون کی جیسا دکھائی دیتا لیکن یہ ذال ہے. اوپر میں ہم کو شناخت کی کیا دی گئی، دال ذال رو زا. ان 4 حروفوں کی ہم کو یہاں پہ پہچان کرنا ہے. یہاں پہ نون کے جیسا دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ نون نہیں ہے، یہ ذال ہے. ذال کی ہم شکلیں دیکھیں نا ویسے، کاف ذال فا. دیکھیے فا رو
میم غنہ کریں گے میم زا. جی صفورہ پڑھیے. کون پڑھ رہے تھے ابھی؟ جی مائچ میم. جی بولیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال زال را زا جیم دال جی خا زال جیم را. ادھر جا بیٹا. خا زا یا را تا نون میم دال قاف زال فا را میم زا. دیکھیے اس میں کیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن الفاظ آپ کو معلوم نہیں ہوئے. زال کیسے پڑھنا ہے، زا کیسا مخارج ادا ہوتا. اب یہاں پہ آپ تا نون پڑھے، یہاں پہ ہم کو پہچان کس چیز کی بتائی جا رہی؟ دال زال را زا. تو یہ 4 حروف کیا ہے، ان پورے الفاظ میں ادا ہو رہے نا. یہاں پہ نون نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ پڑھے تا زا. دیکھیے فرسٹ لائن میں آخری والا الفاظ ہے تا زا ہے، یہ ہماری نون نہیں ہے یہ. جی دیکھیے میم دال کے بعد بھی کیا ہے، کاف زال ہے. یہ زال کیا ہے، نرم پڑھا جاتا. آپ کو مخارج بھی بتا دیے گئے تھے زال کیسے پڑھنا ہے. را کو کیا ہے، سختی سے پڑھنا ہے. زا دیکھیے میں پھر سے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. دال زال را زا جیم دال خا زال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف زال فا را میم زا. جی دیکھیے آگے دیکھیے. اب یہاں پہ کس چیز کی شناخت ہو رہی ہے ہم کو؟ سین. سین کی آواز کیسی آنا ہماری؟ سیٹی کی طرح آنا ہے. سین شین صاد ضاد طا ظا. دیکھیے اب یہاں پہ ان 6 الفاظ کے ہم کو پہچان ہونا ہے کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ کیسے مل کے آ رہے، یہ بتا دیا جا رہا. سین لام شین لام صاد با طا. دیکھیے طا موٹا پڑھا جا. طا با ضاد الف سین را شین قاف. دیکھیے غاد میں کیسے بتا دیا ہے کہ ہماری زبان جو ہے اوپر کے داڑوں کو 5 داڑوں کو لگنا ہے ہماری زبان. غاد یا ضا الف. جی شمیم پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین شین صاد ضاد طا ظا. جی سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا طا الف جی ظا ہے. ظا ظا الف. جی ماشاء اللہ. دیکھیے اس کے بعد دیکھیں عین ہے. کیا ہے ہمارا عین کہاں سے نکلنا ہے؟ آخری حلق سے نکلیں گا. عین سے درمیانی حلق سے ہے. عین غین حمزہ. دیکھیے یہاں پہ
عین اور غین جو ہے بڑا بتا جا رہا ہے، حمزہ کی بھی جو ہے عین غین کے جیسی ہی اس کی کیا ہے منڈی بتا جا رہا ہے، لیکن یہ حمزہ ہے. دیکھیں یہاں نیچے عین زا، عین زا، غین را، صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال. دیکھیے حمزہ، ہم یہاں پہ حمزہ ہے اور حمزہ الف کی شکل میں بتایا، حمزہ الف کی شکل میں ہے، حمزہ واو کی شکل میں ہے، حمزہ یا کی شکل میں ہے. سیدہ بتا سکتے ہیں، سیدہ نافیہ ناز؟ آواز نہیں آ رہی میری. جی پڑھیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میری بیٹی 6 سال کی ہے میم، تو ان کو تھوڑا سمجھنے میں تکلیف ہو رہی میم. جی پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئین دوسرے پڑھیے، کوئی پڑھیے دوسرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عین غین عین غین حمزہ حمزہ عین زال عین زال غین غین رے غین رے صاد غین عین را ہے بیٹا. صاد عین غین را غین را صاد عین صاد عین زاد غین صاد غین با 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 عین عین دال دال تا تا غین عین دال دال حمزہ 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 الف حمزہ الف نون واو نون واو 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 یا. یا واو کی شکل میں. میم کریکٹ تھا کیا؟ جی جی مسئلہ چھوٹے ہیں نا ابھی 6 سال بول تو مشکل ہے ان کو پڑھنے کے لیے. شروع سے فتحاتی ہی ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے آگے، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے فا، دیکھیے فا قاف واو میم، ان 4 الفاظ کی کیا ہم کو یہاں پہچان ہو رہی. دیکھیے قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا ہا میم، کاف میم، لام میم، تا میم، تا میم تا. جی دیکھیے اب اس کے نیچے کیا ہے امتحان بلکہ بتایا جا رہا، یعنی الفاظ جو ہے ہم جو پڑھے تھے مرکبات کے ملے جلے حروف تھے، وہ 2 یا 3 تھے. یہاں پہ دیکھیے زیادہ ہے، تو ہم اگر اس کو مخارج کو یعنی مرکبات کے جو الفاظ سے ملے جلے حروف ہیں اس کو اگر ہم اچھے سے پہچان کریں گے تو یہ امتحان جو ہے ہم کو آسانی سے پڑھنا آئیں گا. میں آپ لوگوں کو ایک بار پورا بتا دیتی ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیے کہ کون سا الفاظ کیا ہے. آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو؟ جی 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 دیکھیے امتحان میں کیا ہے، پہلے الف دیا گیا، الف یا، الف کاف. دیکھیے یہ ان کو ملا کے کیا پڑھا جاتا ہے، یہ یا کا ہو گیا. یہ آگے دیکھیے نون سین تا عین یا نون،
یہ پورے الفاظ کو ملائیں گے ہم تو نستعین ہو گیا, ایاکا نستعین ہو گیا. دو سے پہلے ایک الفاظ کو بتا دیا گیا, پھر دو سے جوڑا گیا تو دو الفاظ بنے اوپر میں, لیکن یہاں پہ 3 اور 4 الفاظ کو ملائیں گے تو ایک کیا ہے پورا ہمارا یعنی جملہ بن جا رہا ہے. جیسے ایاکا نستعین قرآن کریم میں آیت ہے نا سورہ فاتحہ میں, ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ہے یہ. آگے دیکھیں واو میم الف, واو میم الف, یہ ہو گیا وما. یا دال را یا کاف, وما یدریکا. یہ آپ لوگوں کو بولنا نہیں ہے, میں بتا رہی ہوں کہ جو ہے الفاظوں کو زیادہ جوڑنے سے کیا بن جا رہا. آپ لوگوں کو صرف پہچان ہونا ہے کہ الفاظ کیا ہیں, وہی بتا رہی میں آپ لوگوں کو. آپ لوگ کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم کو ایسے پڑھنا ہے بول کے, نہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیوں بولتا میرے کو اس کا علم ہے اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. وما یدریکا, دیکھیے پورا ایک جملہ یعنی بن گیا ہے. آگے دیکھیے لام عین لام ہا, یہ ہو گیا لعلہ ہو گیا, یہ ایک جملہ ہو گیا. یا زا کاف یا, یہ یزکا ہو گیا. دیکھیے 4 الفاظ کو ملانے سے ایک جملہ ہو جا رہا. الف واو یا ذال کاف را, یہ ہو گیا او یذکرو. آگے دیکھیے فا تا نون فا عین ہا. آگے دیکھیے الف لام ذال کاف را اور یا, یہ یہاں سے او یذکرو سے فتنفعہ الذکر, اتنا سینٹنس یہاں پہ جملہ بن گیا. آگے دیکھیے فا سین, اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بولیے. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ یس میم. جی یس جی دیکھیے آپ لوگوں کو صرف کیا الگ الگ حروف پہچاننا ہے, میں یہ آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. آپ لوگوں کو ایسے نہیں بتانا ہے یعنی 2 سے الفاظ زیادہ 4 ہو جا رہے ہیں تو کیا الفاظ بن رہا. جی دیکھیے فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا فسیکفیکہم اللہ, یہ ایک پورا جملہ بن گیا. آگے دیکھیے قاف با لام تا ہا میم, یہ ہو گیا قبلتہم. آگے دیکھیے میم سین تا قاف یا میم, یہ ہو گیا مستقیم. دیکھیے آگے با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام, یہ ہو گیا بحجارۃ من سجیل. ہم پڑھے بھی ہیں, بتائیے کوئی کون سے سورے میں ہے, بتا سکتے کوئی؟ روز مرہ ہم جو نماز سورہ فیل میں ہے. جی آگے دیکھیے فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا, یہ فجعلہم کعصف میم حمزہ. اب الف نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پہ. دیکھیں یہاں پہ پہچان دی گئی ہم کو, پہلے ہم کیا الف کو خالی پڑھ رہے تھے لیکن یہاں پہ حمزہ ہو گیا تو وہ پھر سے حمزہ ہی ہو جاتا. میم حمزہ کاف واو لام. آگے دیکھیے لام تا نون با حمزہ نون. جی ہو گیا نا آپ لوگوں کا؟ اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بولیے. اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, یہ جو میں بتائی اس سے ہٹ کے آپ لوگوں کو الفاظ بنانا ہے, 2 ہو یا پھر 4 ہو, سے الف کے الفاظ ہو, ایسے الفاظ آپ لوگوں کو لکھ کے بتانا ہے میرے کو. آج مین کلاس تھی نا ہماری, انشاءاللہ آپ لوگ کل بتائیں گے میرے کو. اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے. فار ایگزامپل ایک 2 words بول لیجیے میم.
देखिए अलिफ से लेके अब जैसे अलिफ के ही आपको लिखना है, जैसे मुरक्कबात में हम पढ़े मिले जुले, जैसे औ हो गया, अलिफ से वाव को हम मिला रहे हैं, अलिफ से जैसे बा को हम मिला रहे हैं, अब जैसे अलिफ से ता को हम मिला रहे हैं, अत, ऐसे। अगर बा के हम लिखेंगे, जैसे बा अलिफ हो गया, अब हम उसमें पढ़े उससे हटके, जैसे बा बा, बब हो गया, बा ता, बत हो गया, ऐसे अल्फाज आप लोग अलिफ के हैं। जी, समझ में आप लोगों को? यानी मुरक्कबात हमको समझना है कि अलग रहा तो मुफरदात है, मुरक्कबात यानी मिले जुले हुरूफ हमको बताना है, अलिफ से लेके या तक पूरे, अब इससे हटके। जैसे अलिफ के लिखिए आप 15 लिख के बताइए, बा के 15 लिख के बताइए। इसमें एक अल्फाज बोल के नहीं है, दूसरे भी 2 भी आना है, 3 भी आ सकते हैं, ऐसा। समझ में आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। जी, और कुछ? मैम सिर्फ अलिफ और बाकी वर्ड्स लिख के बताना है ना मैम? ये नहीं, अलिफ से लेके या तक लिखिए। जी जी। जी, देखिए आसानी थोड़े से ही रहते अल्फाज, मुश्किल हो रहा तो आधे थोड़े ही लिखिए, हो सका अगर अलिफ से या तक लिखे हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहता।